अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स। क्राइम एंड क्रिमिनल की जो नेचर के बारे में हम बात करते रहते हैं कि सोसाइटी में जो क्राइम है उसकी कोई एक नोयत नहीं है, मल्टीपल उसकी शेप्स हैं और उन मल्टीपल शेप पर ही हम बात करते हैं, कर रहे हैं और एक आवाज उठा रहे हैं कि उनसे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो हमारा लास्ट प्रोग्राम गया उसमें हमने जनरल हॉस्पिटल के हवाले से बात की थी कि जनरल हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग घूम फिर रहे हैं जिनका हॉस्पिटल के साथ ताल्लुक ही नहीं है। और अभी तो हमने वो वीडियो भी नहीं शेयर की जिस वीडियो में कुछ गैर मुतल्लका लोग ऑपरेशन थिएटर में काम कर रहे हैं। ये सारा कुछ जाहिर है कि इंतजामिया जो है वहां पे मौजूद उनकी नेग्लिजेंस का नतीजा है। और ये जो प्रोग्राम हमारा चला, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आसिफ जो है इस प्रोग्राम को पहुंचाएगा मुतल्लका लोगों तक, तो वो उन्होंने पहुंचाया भी और उस पर फिर एक्शन भी हुआ। मेरे साथ मौजूद है आसिफ मुगल साहब, हमारे इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है। और आसिफ आप मेहमान नहीं है, मेजबान है हमारे साथ, को होस्ट हैं आप जी सर। तो ये फिर क्या हुआ इसका फॉलोअप जो लिया गया आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर जो आपने एक इन्वेस्टिगेटिव चीज लेकर आए थे? सर जी, इसके ऊपर ना विद इन मिनट्स एक्शन हुआ और बाकायदा तौर पे जो है ना वो कुछ घंटों का जो है ना वो एमएस साहब को जो है ना वो टाइम दिया गया अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं जनरल हॉस्पिटल के, फारूक अफजल साहब की तरफ से कि जी हमने उस दिन फारूक अफजल साहब का जिक्र किया था, मैंने बताया भी था कि हमारे यहाँ पे वो प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। बिल्कुल सर। और ही इज वेरी नाइस, आप कह लें कि जेंटलमैन, और बड़े डिसिप्लिनरी हैं और अपने मामलात के वाले से प्रोफेशनल हैं। वैसे तो एमएस साहब भी एक प्रोफेशनल आदमी है यार, इतने बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं। आप हो नहीं आप सर फिर गुस्सा करेंगे, आप भी मुझे आपको इतराज हो सकता है, लेकिन मेरी राय है कि बहरहाल सर जो आप एक्शन की बात करें यार, एक्शन की बात तो सर करते हैं, लेकिन एक जो चीज आपने छेड़ी है सर वो पहले आईना भी तो दिखाया ना लोगों को कि ये लोग किस तरह दिखा दिया भाई, आपने आईना दिखाया, हमने दिखाया, आपके साथ एक बात सर एक बात सिर्फ आप बताएं, जो माफिया का हिस्सा बन जाए क्या वो खुद अच्छा हो सकता है? नहीं, माफिया का हिस्सा बनना तो बहुत ही बुरी बात है जी सर, और बड़ा एक क्रिमिनल एक्ट है। अच्छा क्या होना, मैं तो उसको कहता हूं कि ये क्रिमिनल एक्ट है, लेकिन मैं किसी भी ऐसी चीज को उस वक्त तक ऑन करने के लिए तैयार नहीं हूं। एक नेग्लिजेंस का हो जाना एक अलग चीज है जी सर। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 1600 बेड का हॉस्पिटल है, शायद उससे भी ज्यादा का हो जी सर। इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट है हुकूमत पाकिस्तान का, और हजारों पेशेंट उसमें जाते हैं, इलाज मुआवजा होता है। जहां पे कमियां हैं, जहां पे मसाइल हैं, वहां पे बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। ये भी तो हम मानते हैं सर, बिल्कुल मानता हूं अच्छे काम होते हैं, लेकिन अच्छे काम हम ऐसे अंधाधुंध किसी को कहें कि ये माफिया का हिस्सा है या माफिया है, वो आपके पास भाई अगर कोई उसका होगा, हाँ जेब से आप उसके ऊपर कोई आपके पास डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यूमेंटेड या अनअवॉइडेबल कोई प्रूफ आपके पास होगा, लेगा हम बात करेंगे। सर जी, जो तो इनके बजट आते हैं ना इनको, उसका तो वो डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो तक बन सकती है, वो डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन जो इनकी ये जो मरीजों और लवाहिकीन को लूटने की करप्शन होती है ना, वो सर कैसे आएगी? लेकिन पैसे लेते हुए वीडियो तो नहीं आ सकती। हमने जिक्र किया आप जरा सुबह जाके ना एक और काम कीजिएगा जी सर, कि जो लफ्ज माफिया है ना, इसकी इंटरप्रिटेशन करें कि ये है क्या चीज। ठीक हो गया। मैंने सर जब जो हमारी पिछली वीडियो थी, आप उस पर आए, जरा उस पर आपकी हम बात देख लेते हैं। जी सर। डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर फरियाद साहब, अगर वो किसी भी तरीके से उनकी वजह से कोई गफलत होती है या वो गफलत का बायस है या खुद गफलत कर रहे हैं, आप लाइएगा, हम बेरहमी के साथ उसको सामने लेकर आएंगे। मैं तो डॉक्टर फरियाद से आज तक मेरी तो मुलाकात भी उनसे नहीं है, मुझे तो आपने उनकी तस्वीरें दिखाई है, ठीक है, मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है, ना मेरी उनके साथ कोई जिसे कह लें कि ऐसे कोई आप कल को नजरिए गए कि आप उस माफिया का हिस्सा। सर मैं साबित करता हूँ ना, अभी साबित करता हूँ। देखें आपके हमारी वीडियो चली, वीडियो चलने के बाद एक जाली डॉक्टर साहब वहां से पकड़ी। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये मामला है। पहले आप जरा ये बताएं कि वो जो वीडियो चली उस पर जो एक्शन हुआ मशरक डिजिटल की वीडियो पर, ये हमारे लिए एक ऑनर है व्यूअर्स के, हमारी इस वीडियो के ऊपर जो प्रिंसिपल हैं अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल साहब, उन्होंने उस पर एक्शन लिया। और वो दिखाइएगा भी अपना स्क्रीन पर जो उनका मैसेज आपको आया, और उनके जो पीए हैं या पीएसओ उनके पीआरओ हैं, जो पीआरओ उनके जौन से हैं जाहिद साहब,
فیاض صاحب ایک لمبے عرصے سے جنرل اسپتال میں خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے اچھے دوست ہیں وہ جی جی، تو جو جاننے والے ان کا میں نے بتا دیا. ڈاکٹر فریاد کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا. صحیح ہو گیا. تو فیاض صاحب نے آپ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس پر ایکشن لیا گیا ہے. اچھا وہ صرف ایکشن جو تھا وہ زبانی کلامی ایکشن تھا، کاغذی ایکشن تھا، یا اس کے اثرات بھی دکھائی دیے ہیں؟ سر بیسیکلی اثرات دکھائی دیے ہیں تو یہ جعلی ڈاکٹر صاحبہ پکڑی گئی ہیں. اچھا. اگر اثرات نہ دکھائی دیتے، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ متحرک ہیں جو عوام کو وہاں پہ سر ڈوٹ رہے ہیں. اب دیکھیں ویڈیو چلی، جن کی تو ویڈیو چلی ان کو تو پتا لگ گیا، انہوں نے تو اب ہاسپٹل میں تب تک نہیں آنا جب تک معاملات کچھ بہتر نہیں ہو جاتے. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھی جو جعلی بن کے جو ہے نا وہ عوام کو ڈاکٹر ہو کے سر وہ ایک بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہوا. ایک اور جو سامنے آیا، اور جیسے آصف بتا رہے ہیں کہ اس ویڈیو کے اوپر جب ایکشن لیا گیا اور وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ قواعد و ضوابط کے تحت اور جو ڈسپلن تھا اس کو اسٹرانگلی اپلائی کیا گیا، تو ایک خاتون پکڑی گئی جو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہی تھی اور پیسے پکڑ رہی تھی کسی سے. سر 10,000 روپیہ انہوں نے مانگا ہے. سومیا نامی خاتون ہے یہ، ڈاکٹر بن کے جو ہے نا وہ پھرتی ہے. اور ان کی ذرا تصویر دکھا دیجیے گا. جی جی، ان کی تصویر سر اسکرین پہ چل رہی ہے کہ دیکھیں گے سر وہ اس نے 10,000 روپیہ ایک مریض سے مانگا ہے. سر سرکاری ہاسپٹل کے اندر آنے والا بڑا ظلم ہے، بڑی ناانصافی ہے. اور ڈاکٹر فریاد میں آپ سے پھر کہوں گا کہ کبھی کبھی تو میری بھی آپ کے لیے جو وکالت ہے یا کسی بھی ایم ایس صاحب کے لیے جو میری جو ایک فیلنگز ہیں وہ بعض اوقات نا گٹ فیلنگ میں بدل جاتی ہیں. تو یہ چیز جو ان سے ہے نا اس پر آپ کو پہلے ہی ایکشن لینا چاہیے اور سخت قواعد و ضوابط نافذ کرنے چاہیے. میرا تو مجھے تو لگ ہی رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر نہیں ہے وہاں پر. سر ادھر درجنوں ہیں. ادھر سر جی ہر بندہ اگر کوئی گیٹ کیپر ہے نا تو وہ بھی اپنے آپ کو میں بتاؤں آپ کو اپنا آسم، میں تو وہ فلم کی حد تک سمجھتا تھا کہ منا بھائی ہیں مجھے ایسے ہیں وہی ڈاکٹر ہے جعلی جو کام کر رہا ہے، لیکن یہاں پر تو مطلب کہ آگے کا آگے بگڑا ہوگا. سر ایک کو پکڑے تو کئی اور پکڑے گئے. مزے کی بات سر بتاؤں کہ ابھی میں اور بھی ان کی کرپشن لے کے آؤں گا سارے ایویڈنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو جو ہم وہ دکھائیں گے. اور میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ آپ سے جنرل اسپتال پر ہی مہربان نہ ہوں، باقی ہاسپٹلس کی طرف باقی ہاسپٹل کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ایک جو سلسلہ شروع کیا پہلے اس کو تو ختم کر لیں. پہلے وہاں پہ تو کچھ بہتری لیں پھر سر دوسری طرف بھی جاتے ہیں. سر وہاں پہ دیکھیں جتنے ان کے ڈپارٹمنٹس بنے ہیں نا، فارمیسیز اور بھی مختلف جتنے ان کے سٹورز اندر بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ٹیکنیشینز یا جو بھی کوئی وہاں پہ انہوں نے ایک سمجھ لے کے انچارج بٹھائے ہوئے ہیں نا، ان کا سر سکیل ہو رہا ہے، ان سے ڈیوٹی اور دی جا رہی ہے، ان کو اچھا نوازا جاتا ہے. اور سر ایک بہت ہی حیران کرنے والی بات کہ جو ٹیکنیشینز ہیں 9ویں اسکیل کا 16ویں اسکیل کا ٹیکنیشین ہے جو اس نے ہاسپٹل کے باہر سر کلینک بنائے ہوئے ہیں، لیبارٹریز بنائی ہوئی ہیں اپنی ذاتی طور. سر آپ دیکھیں کیا انتظامیہ وہ سارے تفصیلات اس کی اکٹھی کریں. میں سر اکٹھی کرتا ہوں انشاءاللہ ود نیم ود پکچرز ود ایویڈنس اس کو چلائیں گے. آپ دیکھیں سر کہ ایم ایس صاحب کو پتا ہے کون سا ٹیکنیشین کیا کر رہا ہے اور کون سا ٹیکنیشین کی باہر ہاسپٹل کے باہر سر دور دراز نہیں گئی ہاسپٹل کے باہر. اور سر یہ جو میں نے پرائیویٹ مافیا کی بات کی ہے نا سر، ہاسپٹل کے بالکل سامنے سر نا ایک لاہور کیئر کے نام سے ہاسپٹل ہے جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر آمدرفت ہوتی ہے، وہاں سے مریض پکڑا جاتا ہے اور سامنے لے کے جایا جاتا ہے. اور بھی ایک دو ہاسپٹل میں رکھے ہیں لیکن زیادہ تر چونکہ وہ ذرا قریب ہے ہاسپٹل سے مریض کو جو ہے نا وہ انہوں نے ایسے اپنے لیا، ان کو اس کو گھیر لیا، گھیر کے واپس. یہ بڑے سنگین معاملات ہیں، ان کو اکٹھا کریں. اور میں پرنسپل صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ نے ایکشن لیا ہے تو پھر پوری طرح ایکشن لیں. یہ آدھا ادھورا ایکشن جو ان سے ہوتا ہے نا نیم بروں اور نیم دروں، اس کی بجائے ہاسپٹل کو پوری طرح سے جسے کریں ڈسپلن میں لائیں. جو انلیگل ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں ان پر آپ کریک ڈاؤن کریں. آپ کی ہر اچھی چیز کو ہم اپریشیٹ کریں گے آن کیمرہ، اور ہر خامی کو جو دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گی اس کو ہم بڑی ہی بے رحمی کے ساتھ سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ یہ عام آدمی کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے. یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ ہم لوگوں کی اگر زندگی اور صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. میں اس میں بھی آصف آپ کو میں آپ کو بتاتا چلوں آخری چند جملے کہ یہ ہاسپٹل جس علاقے میں واقع ہے نا جنرل ہاسپٹل، یہ دراصل ایک مضافاتی علاقہ ہے. بالکل سر. اب لاہور وہاں تک پھیل گیا جی سر. تو وہاں پر جو ہے نا عطائی یا جعلی ڈاکٹر اس طرح کے جو فراڈ کرنے والے ہیں ان کی بڑی بہتات ہے ان علاقوں میں. دیکھیں نا باہر بیٹھا وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاسپٹل کا عملہ جو سرکار سے بات کھا لے رہا ہے کہ وہ چونکہ اس ایریا میں واقع ہے اس لیے وہاں سے ان لوگوں کا اندر
گوشت جانا جیسے یہ خاتون چلی گئی جو ڈاکٹر نہیں تھی اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کلیم کرتی رہی جی سر، اور پتہ نہیں کب سے جا رہی تھی اور کیا لوٹ مارو کر رہی تھی، اور کتنے اور ہیں سب ایپلیکیشن ہے مریض کا موقف اس ہے. کے اوپر اسی طریقے سے ہم کریں گے چیزیں. اور میں ڈاکٹر فریاد آپ سے بھی کہوں گا، آپ ایم ایس ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں آپ، اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا جو رسپانسبلٹی ہے اس کو آپ سے بہتر میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، ایون میں بھی نہیں جانتا، آصف بھی نہیں جانتا. آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورے ایک دیانتداری کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ اور پوری قوت سے اپلائی کریں. شکایات نہیں ہونی چاہیے، اور جو شکایات ہوں گی ہم ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم ان کو چھپائیں گے نہیں. پھر آپ مت کہیے گا ہم جو بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر آصف کی طرف سے میں یہ بات کروں گا کہ ہم اگر عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی. تو وہ شکایت جو ہے نا اس سے آپ بچیں اور ان شکایات کو ختم کریں تاکہ عام آدمی اور عام مریض کی زندگی اور صحت کے حوالے سے ہم جو ممکن سہولت دے سکتے ہیں وہ دے سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید سٹوریز کے لیے آصف اپنا کام آپ کریں، کرائم پر بھی لائیں چیزیں جو دیگر کرائم ہے، اور ہم ریگولر اس پر بات کرتے رہیں گے. مجھے اور آصف مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.